نعرہ صلوات۔ حضرات، قبلہ دینۃ الدولہ میں عشرہ مجالس مرثیہ خوانی یکم محرم سے ہر سال کی طرح وقف کی جانب سے جاری ہے، اور اس کی آج یہ 8ویں مجلس ہے، جس میں جناب ابوالفضل عباس علمبردار علیہ السلام کے حال کے مرثیہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک بار اور نعرہ صلوات۔ بس چند من بہت اختصار کے ساتھ، کیونکہ گنجائش نہیں ہے دامن وقت میں، اذان کا وقت قریب آتا ہے، کہ آمد ہے کربلا کے نیستان میں شیر کی، اور ڈیوڑھی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی، جاسوس کہہ رہے ہیں نہیں راہ پھیر کی، غش آ گیا ہے شہ کو یہ ہے وجہ دیر کی، خوشبو ہے دشت باد بہاری قریب ہے، ہوشیار غافلوں کے سواری قریب ہے، آتا ہے وہ جری جو ہزاروں میں فرد ہے، شیروں کا شیر عظیم دشت نبرد ہے، اور دہشت سے آفتاب کا چہرہ بھی زرد ہے، اور بڑھ کر پرے سے جو اسے روکے وہ مرد ہے، اور سربر کوئی ہوا نہیں اس خاندان سے، اور گھر میں انہی کے اتری ہے تیغ آسمان سے۔ نعرہ صلوات۔ اللہ رے آمد آمد عباس صف شکن، لرزاں تھے کوہ ہلتے تھے دل کانپتا تھا بن، اور جنگل کے شیر بن گئے تھے خوف سے ہرن، جنگل کے شیر بن گئے تھے خوف سے ہرن، ایک شور تھا کہ آج پڑے گا غضب کا رن۔ بیت سماع فرمائیں ناظرین کرام، ایک شور تھا کہ آج پڑے گا غضب کا رن، یہ شیر کم نہیں اسد قلگیر سے، ارے گویا مقابلہ ہے جناب امیر سے۔ نعرہ صلوات۔ عباس تشریف لا رہے ہیں۔ تھا فوج قاہرہ میں تلا تم کے الحذر، تھیں موج کی طرح سب ادھر کی صفیں ادھر، چکر میں تھی سپاہ کہ گردش میں تھا بھنور، اور پانی میں تھے نہنگ ابھرتے نہ تھے مگر۔ دیکھیے مگرمچھ بھی ہے اور نہنگ بھی گھوڑا کہتے ہیں، کیا کیا الفاظ انیس نے استعمال کیے ہیں کہ پانی میں تھے نہنگ ابھرتے نہ تھے مگر، فوجیں فقط نہ بھاگی تھی منہ موڑ موڑ کے، ارے دریا بھی ہٹ گیا تھا کنارے کو چھوڑ کے۔ ہمیں ابوالفضل عباس علمبردار کی ہیبت ہے، دریا بھی ہٹ گیا تھا کنارے کو چھوڑ کے۔ ایک بند اور پڑھ دے کہ ہلچل یہ تھی کہ گرد سواری عیاں ہوئی، گویا چمن میں باد بہاری عیاں ہوئی، و آمد خدا کے شیر کی ساری عیاں ہوئی، و آپ آئے کیا کہ قدرت باری عیاں ہوئی، اور روشن تھا شم طور سے پرتو حضور کا، اور خلت ملا زمین مقدس کو نور کا۔ نعرہ صلوات۔ اب یہ ایک بند علم کی تعریف میں اس سماعت فرما لیں، بہت اختصار سے پڑھ رہا ہوں کہ صدقے علم کے حضرت عباس کے نثار، طوبیٰ شکوہ عرش تجمل فلک وقار، شمشاد سبز پوش گلستان اقتدار، حمزہ کا روب حمزہ کا اقتدار تو جعفر کا افتخار، جھکتا ہے جس سے عرش یہ پایا اسی کا ہے، اور ذل خدا پر دھوپ کا سایہ اسی کا ہے۔ نعرہ صلوات۔ ذل خدا پر دھوپ کا سایہ اسی کا ہے۔ میں چاہتا ہوں اسے چھوڑ کے پڑھوں۔ نعرہ یہ تھا کہ ہم در دریائے نور ہیں، اور دنیا کے جتنے عیب ہیں سب ہم سے دور ہیں، خیبر کشا کے قلب و جگر کے سرور ہیں، اور جرار ہیں سخی ہے ولی و غیور ہیں،
اپنا چلن کھلا ہوا سب عاقلوں پہ ہے، اور اب تک ہماری ضرب کا سکہ دلوں پہ ہے۔ نعرہ صلوات۔ اب تک ہماری ضرب کا سکہ دلوں پہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب معرکے میں جم گئے ہیں پاؤں گاڑ کے، تو دم قدم اکھاڑ دیے ہیں پہاڑ کے، روکی ہے تیغ کفر کی بستی اجاڑ کے، اور پٹکا ہے گھر سے حق کو بتوں کو اکھاڑ کے۔ بس سمجھ فرمائیں کہ پڑھ کر درود فوج ملک مدح خواں ہوئی، جب ہم گئے تو کعبے کے اندر اذاں ہوئی، جب ہم گئے تو کعبے کے اندر اذاں ہوئی۔ جنگ آزما ہیں صف شکن و قل اگیر ہیں، سولت میں دبدبے میں ادیب النذیر ہیں، دنیا کے بادشاہ گردوں سریر ہیں، اور اس اوج پر حسین کے در کے فقیر ہیں۔ رب عباس کے جو بھی ناز ہے مولا حسین پہ ناز ہے، اپنے پہ کبھی فخر و ناز نہیں فرمایا مولا نے۔ اس اوج پر حسین کے در کے فقیر ہیں، ارے رتبے پہ فخر ہے نہ شجاعت پہ ناز ہے، اور گر ہے تو بس غلامی حضرت پہ ناز ہے، گر ہے تو بس غلامی حضرت پہ ناز ہے۔ تب شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول، بیعت انہیں تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول۔ سمجھ ہوا یہاں سے، بیعت انہیں تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول۔ غازی پکارا او نجسو مرتدو جہول، لیجو نہ منہ سے نام جگر گوشے رسول۔ سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو، ارے گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو۔ نعرہ صلوات پڑھیں گا۔ گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو۔ مولا فرما رہے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام، کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام۔ ارے تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام، تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام۔ ارے او بے ادب یزید کجا اور کجا امام، او بے ادب یزید کجا اور کجا امام۔ دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے، ارے کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے، کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت۔ مولا فرما رہے یہ کہہ کے لی دلیر نے تلوار میان سے، مسکن چھٹا ہما اس عادت نشان سے، نکلی جو اندلی بے ظفر آشیان سے، اور چمکے شرارے پھول جھڑے آسمان سے، اور دکھلائی شکل قہر خدائے جلیل نے، اور آنکھوں پہ ڈر کے رکھ لیے پر جبرائیل نے۔ نعرہ صلوات۔ آنکھوں پر ڈر کے رکھ لیے پر جبرائیل نے، حملہ دلیر کا غضب کردگار تھا، گر سامنے تھا شیر تو وہ بھی شکار تھا، تلوار کونتی تھی فرض بے قرار تھا، مقتل میں گرم مار کا ایک کارزار تھا، بہتا تھا خون بدن سے تو منہ زرد ہوتے تھے، اور تلوار کی ہوا سے بدن سرد ہوتے تھے۔ وہ تیغ جاں گداز جدھر چل کے رہ گئی، گردن عدو کی شمع صفت ڈھل کے رہ گئی، یہ غول بھن گیا تو وہ سب جل کے رہ گئی، بھاگا کوئی تو ہاتھ اجل مل کے رہ گئی، بھاگا کوئی تو ہاتھ اجل مل کے رہ گئی۔ بس سمجھ کہتی تھی تیغ مجھ سے کہا بچ کے جائے گا، ارے ٹھنڈا کروں گی میں تو جہنم جلائے گا۔ نعرہ صلوات پڑھیں ذرا۔ ٹھنڈا کروں گی میں تو جہنم جلائے گا، لرزاں ہر ایک بانی بیداد و جور تھا، لشکر تھا بے حواس تواہی کا طور تھا، رخ زرد تھے سپاہ کا، رخ زرد تھے سپاہ کا کچھ رنگ اور تھا، نیزوں کا تھا نہ عود نہ ڈھالوں کا دور تھا، کشتوں کے پشتے اور سروں کے پہاڑ تھے، اور فوجیں کٹی ہوئی تھی محلے اجاڑ تھے،
فوجیں کٹی ہوئی تھی، محلے اجاڑ تھے. بس یہاں سے رکھتے مثال دے رہا ہوں کہ مصروف تھے جہاد میں عباس سے باوفا. ناگاہ آئی خیمے کی ڈیوڑھی سے یہ صدا، اب کیا سکینہ پیاس ہی مر جائے چچا، کب تک لڑو گے فوج سے بس ہو چکی وغا. سوکھے ہوئے لبوں پر میری جان آئی ہے، اے نور چشم ساقی کوثر دہائی ہے. عباس نے سنی جو یہ آواز ناگہاں، بے اختیار آنکھوں سے آنسو ہوئے رواں. کاندھے پر رکھ کے شیر نے شمشیر خوں چکاں، رخ جانب فرات کیا پھیر کرنا. اور دیکھی جو نہر دل نہ رہا اختیار میں، گھوڑا اڑا کے شیر سے آئے کچھار میں. خدا کسی غم رلوائے سوائے غم مظلوم کے بڑا کے بس 4-5 بند مصاحب کے سما فرمانے کہ دریا سے بھر چکا وہ بہشتی جو مشک آب، چلایا فوج کو عمر خانماں خراب. لو مشک لے چلا جگرو جانب تراب، سادات پر بس اب نہ کبھی ہوں گے فتح یاب. گر مشک تا خیام شہر نے خو گئی، یہ جان لو کہ جان گئی آبرو گئی. مرون کہہ رہا ہے اپنی فوج سے یہ جان لو کہ جان گئی آبرو گئی. ارے نزدیک سے نہ کرتا تھا حربہ کوئی شریر، ارے پہلو سے تیر چلتے تھے اور سامنے سے تیر تھے ایک جان کے لیے دشمن جوان و پیر. ارے برچھے تھے گرد بیچ میں تھا وہ مہ منیر. منظور ظلم سخت تھا ہر بد خصال کو، ارے پتھر شقی لگاتے تھے حیدر کے لال کو. پتھر شقی لگاتے تھے حیدر کے لال کو. برچھی سے چھت گیا کبھی دل اور جگر، کبھی ایک شیر سے ادھر کبھی جھپٹے ادھر کبھی. ارے چھاتی تلے تھی مشک کبھی دوش پر، کبھی سینہ کبھی جب مشک کے اوپر سپر، کبھی رہوار پر سنبھلتے تھے جب جھوم جھوم کے، اور روتے تھے بازوؤں کو علی چوم چوم کے. روتے تھے بازوؤں کو علی چوم چوم کے. ارے گو ہاتھ کٹ گئے تھے مگر کچھ نہ تھا ہراس، دانتوں سے جھک کے مشکوں کو پکڑا بدرد و یاس. دانتوں سے جھک کے مشکوں کو پکڑا بدرد و یاس. ارے غم تھا کہ گر پڑا علم شاہ حق شناس. ارے یہ روب تھا کہ ڈر سے نہ آتا تھا کوئی پاس. آنکھیں لہو تھیں رخ سے جلال آشکار تھا، او مشکیزہ تھا کہ شیر کے منہ میں شکار تھا. بس 3 بند. شیر کے منہ میں شکار تھا، ٹھکرا کے راہوار کو بڑھتے تھے وہاں سے جب، ارے چھاتی پر نیزے رکھ کے انہیں روکتے تھے سب. اس پر بھی بڑھ چلا تھا وہ بے دست و تشنہ لب. ارے مارا کسی نے فرق پہ ایک گرز ہے غضب، مارا کسی نے فرق پہ ایک گرز ہے غضب. صدمے سے زرد چہرہ پر نور ہو گیا، اور ضربت لگی کہ کاسے سر چور ہو گیا. بس 2 بند. ارے ہر چند پھٹ گیا تھا سرے دل برے علی، تسمہ نہ چھوڑا مشک کا دانتوں سے اس پر بھی، اپنا نہ کچھ خیال تھا. ارے پیاسوں کی فکر تھی، ارے ہرنے پر سر پٹک دیا جب مشک چھت گئی. ارے آنکھوں سے بہے کے عشق بسد یاز گر پڑے، اور پانی گرا تو گھوڑے سے عباس گر پڑے. پانی گرا تو گھوڑے سے عباس گر پڑے. آخری بند. زینب نے دی صدا کہ میں قربان کیا ہوا، چلائے اے بہن میرا عاشق جدا ہوا، ہے کشور اہل حرم میں بپا ہوا. ارے زہرا نے دی صدا کہ بڑا حادثہ ہوا. ارے گھبرا کے بنت شاہ مدینہ نکل پڑی، گھبرا کے بنت شاہ مدینہ نکل پڑی. او حضرت بڑھے نہ تھے کہ سکینہ نکل پڑی، حضرت بڑھے نہ تھے کہ سکینہ نکل پڑی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب منقلبون. بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام. شہیدان کربلا اور سیران کربلا کے طفیل میں دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار
عزاداران حسین مظلوم ہیں ان کی جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان اہل بیت، حکومتوں، تنظیموں، اداروں اور افراد کا خاتمہ ہو، خصوصاً سپاہ صحابہ، لشکر جھوی، لشکر طیبہ، القاعدہ، الشباب، النصرہ، بوکو حرام، جند اللہ، انڈین مجاہدین، سیمی کو نیست نابود کر دے۔ میرے مولا طالبان کے ظلم سے ہم تمام شیعان حیدر کرار اور عزاداروں کو محفوظ رکھیے جن کا حکم ادا ہو گئی ہے افغانستان میں۔ میرے مولا قوم میں اتفاق و اتحاد رہے۔ ایران، عراق، سیریا جو محبان اہل بیت حکومتیں ہیں ان کے پرچم کو بلند رکھنا میرے مولا، دشمنوں کو شکست فاش ہو۔ ہم جئیں تو محبت اہل بیت میں، ہمیں موت آئے تو محبت اہل بیت میں۔ تمام حج بیت اللہ اور جملہ مقامات مقدسہ ایران، عراق اور سیریا کے تمام زیارات کے شرف سے آپ حضرات مشرف فرما میرے مولا۔ میرے مولا جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جن کے روزگار میں کمی ان میں اضافہ فرما۔ میرے مولا میرے طلباء اور طالبات کو امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ حاضرین مجلس جو یہاں نہیں بھی پہنچ سکے ہیں، جہاں جہاں مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں ان کو تمام دینی اور دنیاوی مقاصد حاجتوں پورا فرما دیں۔ میرا مولا ہمارے یہاں کی حکومت جو ہے ظالم حکومت کا خاتمہ ہو، ہم جس طرح سے زاری جس شان و شوکت سے کرتے تھے میرے مولا اسی طرح زاری ہمیں کرنا نصیب ہو، جلد از جلد یہ حکومت کا خاتمہ ہو۔ جو دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام ہیں ان کو نیست نابود فرما دے میرے مولا۔ میرے مولا ہمارے امام زمانہ منتقم خون امام حسین کے ظہور میں تاجیر فرما، ہمیں ان کے عوان صاحب میں شمار فرما میرے مولا۔ میرے بچے کے لیے دعا فرما دیں، آپ کو شفا کاملہ عطا ہو جو بہت